اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کے اندر ہم سورہ بقرہ اس کی جو نا آیت 221 یہاں اس کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جتنی بھی آیات کی آج کے ہمارے حلقے کے اندر تفسیر ہوئی ہم اس کو کریں گے اس حلقے کے اندر۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور البتہ لونڈی جو ایمان والی وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں اس کا حسن و جمال بہت پسند آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کرو مشرکہ سے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ جو ایمان والا جو غلام ہے وہ بہتر ہے مشرک سے۔ آگے رب کائنات نے فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو نا جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اللہ آپ کو بخشش اور جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ بِإِذْنِهِ، اپنے عزت سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اپنی آیات بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت جو ہے اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں حلال اور حرام مالوں کا ذکر کیا گیا، اب حلال جو عورتیں ایمان والوں کے لیے حلال کی گئی ان کا ذکر ہے اس کے اندر۔ تو اور پھر نہ کچھ تعلق ہے کہ پہلی میں یتیموں کے مال ان کا ذکر تھا کہ مال کو کیسے کیسے استعمال کیا جائے۔ اس آیت کے اندر اب ان عورتوں کا ذکر ہے کہ کن عورتوں کو تم نکاح میں لا سکتے ہو اور کن میں کو نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ ابو برصد غنوی ایک بہادر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہاں سے تدبیر کے ساتھ ان ضعیف مسلمانوں کو نکال کر لائیں جو ہجرت نہیں کر سکے، کیونکہ یہ جو نا کچھ مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، جب ہجرت کر کے آئے تو اب جو باقی پیچھے رہ گئے جو ہجرت نہیں کر کے آئے تھے، اب ان کے حوال اس کے اندر جو بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ ہجرت نہیں کر کے جو آئے تھے تو ان کو وہ وہاں پر مکہ کے اندر بہت تکلیف کے اندر تھے، مشکل کے اندر تھے۔ تو اس مشکل سے نپٹنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مشکل سے نکالا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں اور جا کے ان صحابیوں کو وہاں سے مشکل سے نکالا کریں، وہاں سے نکال کے لے کے آیا کریں۔ اب یہ صحابی جاتے تھے اور جا کے وہاں سے نکال کے لے کے آتے، مشکل سے جو مشکل میں گھرے ہوئے مسلمان تھے ان کو وہاں سے نکال کے لے کے آتے۔ تو یہ ابو برصد غنوی جو تھے یہ ایک جھاڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے، تو وہاں زمانہ جاہلیت میں ان کا ایک اناک نامی عورت کے ساتھ ان کا رب تھا، ان کا جو نا سلسلہ تھا وہاں پر۔ تو اب جب سے اسلام کے اندر آئے تو اسلام کے جو نا قواعد کو انہوں نے اپنایا، تو اب انہوں نے چھوڑ دیا اس سارے جو نا گناہوں کو، ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو یہ جھاڑی کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں وہ عورت آ گئی، جو وہ عورت آئی وہ جو اور آ کے اس نے کہا آپ کو، کہنے لگی کہ برصد غنوی کو کہنے لگی کہ آؤ میرے گھر میں آؤ۔ آپ فرمانے لگے کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی گناہ تھے وہ میں نے چھوڑ دیے، اب میں ان گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ تو اس پر جو نا یہ آیت کریمہ وہ عورت بھاگی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب یہ شور مچایا تو یہ چھپے اور چھپ گئے، وہاں پر جا کے کہیں چھپ گئے اور چھپے، اور بڑی مشکل سے پھر وہاں سے جان چھڑا کے واپس آئے مدینہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے جو نا میرے ساتھ تھا تو میں وہاں سے اب چھپ کے بھاگ کے آیا ہوں، تو کیا میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے ابھی یہ مقدمہ بارگاہ حبیب میں آیا ہی تھا تو اتنے میں اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرما دی کہ نہیں تو مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور اس سے بہتر ہے کہ جو تمہاری لونڈیاں، کیونکہ اس وقت جہاد چل رہا تھا تو جہاد کا دور تھا، تو اس کے اندر وہ جو لونڈیاں اور غلام آ رہے تھے تو ان لونڈیوں اور غلاموں کا ذکر فرما دیا کہ ایمان والے جو لونڈیاں اور غلام ہیں نا، مردوں عورتوں، تمہارے لیے کہ ان کو ایمان کے دائرے کے اندر داخل کر کے تمہیں آزاد کر کے تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے مشرکہ سے،
کیونکہ کئی صحابی ایسے تھے کہ کئی جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے تو ان کے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے، وہ حسن جمال ان کا بہت لباتا تھا اور ان کے ساتھ ان کے ربابت تھے. تو ان کا ذکر اس کے اندر فرما دیا کہ تم یہ نہ ہو کہ تمہیں ان کا حسن و جمال اچھا لگے یا ان کا مال اچھا لگے اور تم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہو. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، بلکہ ان کو اسلام کے دائرہ کار کے اندر کے لے کے آ کے پھر ان کے ساتھ نکاح کرو تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو بھی اپنائیں. تو اس کا ذکر اس کے اندر فرما دیا. اب اس کا دوسرا شان نزول اس کا یہ ایک تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا. اور ایک دن حضرت عبداللہ بن رواح نے ایک کسی خطا پر اپنی حبشی جو لونڈی تھی اس کو تماچا مار دیا اور پریشان ہو کر بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے حالات دریافت کیے وہ کیسی ہیں. تو آپ نے عرض کیا کہ وہ توحید و رسالت کی قائل ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، ایمان والی ہے لونڈی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم جو نا اس مومنہ نے بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسے کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر کے کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لوں. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ ہم نکاح کر لو. اب یہ نکاح میں لانے کا اس کے اندر حکم دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ مردوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کے ساتھ نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ پاک تمہیں بلاتے ہیں کس کے طرف؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. اور یہ جو نا آگے اور یہ تمہیں جو نا دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کے جو نا اذن سے. اور اس کے اندر اس کا ذکر آ گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ جو نا نکاح ہے وہ صرف ایمان کی صورت میں کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو تب ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن جناب سیدنا صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اہل کتاب کی عورتیں جو تھیں ان کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرما دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ یہود جو ہیں ان کی عورتیں یہ مسلمانوں کے گھروں میں آتی ہیں اور آ کے مسلمانوں کے راز لے جا کے اپنے پیچھے اپنے میکے کو اپنے پچھلے والوں کو جا کے بتاتی ہیں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر فتنہ فساد برپا ہوتا ہے. تو اس لیے اس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا تاکہ اسلام مسلمانوں کے گھروں کے اندر امن و سکون رہے اور اسلام کے اندر بھی امن و سکون رہے. اب اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اب حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کل فرما دو اے محبوب، فرما دو ہوا اذن، یہ کیا ہے؟ یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس تم الگ رہو عورتوں سے اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر یعنی کہ حیض کے دور کے اندر اپنی عورتوں سے تم الگ رہو. فی المحیض، حیض کے قریب وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ ان کے قریب جانا یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، اگر وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب آؤ. من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والوں کو پسند فرماتے، محبت فرماتے. ویحب المتطہرین، اور اللہ پاک طہارت اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک کو پسند فرماتے. اب شان نزول اس کا یہ ہے کہ عرب کی یہود اور مجوس عورتیں جو نہ تھیں، حائضہ عورتوں عرب جو نہ تھے ان عورتوں سے نفرت کرتے تھے. جب عورت حائضہ ہو جاتی تو ان سے بہت نفرت کرتے تھے. اس نفرت کی بنا پر یہ عورتوں کے ساتھ جو نا عورتوں کو قریب کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے پھر سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہ اب ہم عورتوں کے ساتھ کیسے رہیں. تو اس پر جو آیت کریمہ اتری کہ آپ عورتوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، باقی آپ ان کے ساتھ کھا بھی سکتے، رہ بھی سکتے، سو بھی سکتے اپنی بیویوں کے ساتھ، تو صرف جسٹ جمع نہیں ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا. کہ یہودیوں میں جو تفریق تھی اور عیسائیوں میں افراط تھا، اس افراط اور تفریق سے، یہودیوں کے افراط سے بچنا، عیسائیوں کی تفریق سے منع فرمایا گیا. کہ درمیانی راستہ مسلمانوں کو عطا کیا گیا کہ تم درمیانی راستہ اختیار کرو. کہ یہود تو قریب ہی نہیں آتے تھے اور جو عیسائی تھے وہ جو عورتوں کو اس سے گندگی کے دور کے اندر بھی جمع بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم افراط اور تفریح سے بچ جاؤ. تو افراط اور تفریح سے بچنے کا اس کے اندر حکم دے دیا. اور آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں. یعنی کہ 6 مسلمانوں سے 6 سوال نکل کیے گئے. پچھلے 3 سوالوں میں خرچ کا ذکر ہے، مختلف طرح کا ذکر، اور ان کے اندر حیض کا اور عورتوں کے ساتھ نکاح کا کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور عورتوں کے حیض کے متعلق ان کے
متعلق یہ سوال کیے گئے. اب یہ حیض عورت کا ماہواری کا جو خون ہے جو نا اس کی مدت جو کم از کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اس کی مدت ہے. تو اس کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ اللہ کے قرآن کے اندر انسان کے لیے کتنی مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ ایک ایک چیز کا جو نا اللہ پاک نے انسان کو ادب سکھا دیا، زندگی کا ادب سکھایا اس کے اندر. اب جو نا اس کے اندر جو نا حیض کی حالت میں جو کہ حیض کا خون جو نا گندا ہے اور اس سے نفرت بھی آتی ہے، یعنی اس حالت کے اندر جمع کرنے سے عورت کو جو تکلیف بھی ہوتی ہے اور مرد کو جو نا عطشہ کی اس کی تکلیف جو نا وہ لاحق ہو جاتی ہے. تو اس سے جمع کی جو نا اور صورت میں یعنی کہ حیض کے اندر جمع کی صورت کے اندر جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جمع کرنے سے مرد اور عورت کو بھی تکلیف، مرد کو عطش کی بیماری، عطشہ کی، اور جو اولاد ہے وہ اولاد کے اندر بھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اور کون کون سی بیماریاں اللہ فرماتے ہیں کہ کوڑی کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے، اولاد جو بے غیرت بے حیا پیدا ہوتی ہے، اور سخت اندیشہ ہے کہ اولاد کے اندر اس طرح کی بدخلقی آ جائے، سخت قسم کا اس کے اندر اندیشہ ہے. اور پھر اذن سے اس لیے اذن کہا گیا ہے کہ اذن، اور اس میں نجاست ہے، خباثت ہے. اذن یہ قریب المعنی ہے، یعنی نجاست کے معنی کے اندر قریب المعنی ہے یہ والا عمل. اور آگے فرمایا کہ عورت کو مختلف طرح کا جو نا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ایک حائضہ عورت ہے اور ایک استحاضہ والی عورت ہے جس کو جو نا پیشاب وغیرہ اور جو نا استحاضہ کا خون آتا ہے اس کو بھی اذن کہا گیا. استحاضہ جس کو بیماری ہے لاحق ہو جاتی ہے اور وہ بیماری کا خون اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو کے لیے کیا کہا گیا کہ یہ بھی اذن ہے. اور ایک جو نا عورت کو جو حیض کی حالت میں آتا ہے، ایک استحاضہ کی حالت میں، اور ایک اس کا جو نا اس کا بچے کی ولادت کا ہے پروسیس، اس پروسیس کے اندر سے عورت گزرتی ہے. تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ اذن ہے، یہ تکلیف ہے کہ اس حالت کے اندر، اس پروسیس کے اندر عورت کے ساتھ جمع نہیں کرنا، یعنی کہ زوجین کو منع فرمایا گیا کہ جمع نہیں کرنا. یعنی حیض یہ گندگی اور پلیدی یا تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے فرمایا گیا فاتزل النساء فی المحیض، یہ ازل سے بنا ہے، یعنی کہ فاتزل النساء اللہ پاک نے ازل سے اس کو جو نا مشتق کیا ہے کہ یعنی اس کا معنی ہے ازل. بتایا گیا کہ حیض کی حالت میں نہ بیویوں سے جمع کرو اور نہ لونڈیوں سے جمع کرو. اس دور کے اندر لونڈیاں بھی تھیں، لونڈیوں سے بھی بیویوں کی طرف آ جاتا تھا، تو اس لیے ان کو بھی منع کیا کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی جمع نہ کرو ان دنوں کے اندر. اور حائضہ عورت سے صرف جمع کرنا حرام کیا، باقی اس کے ساتھ کھایا بھی جا سکتا ہے، سویا بھی جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کلام، ہر طرح کا کلام، یعنی کہ عرب جس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے اللہ پاک نے اس سے بھی منع فرما دیا. کہا کہ یہ معیوب چیز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو بالکل ہی چھوڑ دو، اس حالت میں چھوڑ دو کہ وہ بالکل ہی تم ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، تو اس سے بھی منع فرمایا گیا. اور فرمایا ولا تقربوہن یطہرن، نہ تو پہلے فرمایا ان کو گھروں سے نکالو، ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو. جیسے ایک بدوی نے بارگاہ نبی میں حاضر اور عرض کرنے لگا کہ قرآن کریم نے تو حائضہ عورت سے بالکل لگ رہنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے پاس کپڑے تھوڑے ہوتے ہیں اور سردی بہت ہے، اگر انہیں لگ کرے تو پھر ہمیں ان ساری چیزوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے بستر کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، ان ساری چیزوں کا، تو ہم اس پہ کیا کریں. تو اس وقت حکم ہوا کہ نہیں، تم صرف جماع سے منع کیا گیا ہے، باقی تم ان کو ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، ان کے ساتھ جو نا کھانا پینا بھی کھا سکتے ہو، کلام بھی کر سکتے ہو، صرف جماع سے منع فرمایا گیا. اور آگے فرمایا ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور نہ قریب جائیں جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی کہ جب تک ان کا حیض خشک نہ ہو جائے اس وقت ان سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس وقت ان سے جمع کیا جائے. اس سے جمع سے اس کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح. اب یہ جو نا اس سے بھی منع فرما دیا کہ حائضہ عورت سے اس طرح بھی نہ کیا جائے، جمع نہ کیا جائے، یعنی کہ جس طرح یہود اور نصارہ کرتے تھے اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہود جو تھے بالکل ہی عورتوں کے ساتھ نفرت کرتے تھے، یا نصارہ جو تھے ان دنوں میں کوئی بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ان دنوں کا بھی اندر بھی، اور وہ عورتوں سے ان دنوں کے اندر بھی جمع کرتے تھے، تو اس سے بھی منع فرمایا. اور کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بیماری والی اولادیں پیدا ہوں گی اور تمہیں خود بھی بیماری کا اندیشہ ہوگا. اور اگلی جو نا اسی آیت کے اندر پھر آگے فرما دیا حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی حائضہ عورت سے صحبت کرے اور بیٹھے تو وہ کچھ صدقہ کرے. اگر شروع حیض میں جب جو نا حیض جو اپنے روز پہ ہوتا ہے اور جو خون آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جمع کیا تو 1 دینار یعنی اسے 2.5 دینار تک خیرات کرے، اور اگر آخر حیض میں
جب خون پیلا ہو جاتا ہے جمع کیا تو تب آدھا دینار صدقہ کرے. یعنی کہ اگر یہ گناہ کر لیا تو پھر توبہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر توبہ بھی کرے. توبہ کی صورت میں کہ اللہ سے معافی بھی مانگے گناہ کی اور صدقہ بھی کرے. اسے اس کی طرف حکم فرما دیا. اور آگے اگر حدیث پاک میں اگلی آیت کے اندر ارشاد فرما دیا. اب حیض کے اندر اس کے اندر آپ دیکھو آج بھی ہمارے اندر ہماری زندگیوں کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کا بالکل بھی توجہ نہیں کرتے. ہم لوگ اس چیز کی کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم لوگ جو نا ہر طرح سے ان کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی اخلاقیات کا، جو نا ذہنی اخلاقیات کا ان کا بالکل بھی ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ان کو حلال حرام کی پہچان دینی کہ اسلام نے کن چیزوں کو حلال کیا، کن چیزوں کو حرام کیا. ان چیزوں سے بھی ان کو آگاہی ہونی چاہیے. اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری عورتیں تمہاری یعنی کہ بیویاں ہیں، تمہاری کھیتیاں ہیں. تو حرث لکم تمہاری کھیتیاں، فاتو حرثکم آؤ تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو. وقدموا لانفسکم اور آگے جو نا اپنی جانوں کو مقدم کرو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا جان لو انکم ملاقوہ کہ تمہیں اللہ سے ملاقات تمہیں کرنی ہے. وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. شاید فرمائے کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. کہ کس بات کی خوشخبری دے دے کہ ایمان والوں کے لیے حکم آ گیا ہے. اس آیت کا بھی پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے کہ پہلا تعلق پہلی آیتوں میں نکاح اور صحبت میں مسلمانوں پر کچھ پابندیاں لگائی گئیں کہ فلاں فلاں عورتوں سے نکاح، فلاں فلاں عورتوں کے ساتھ جمع جو نہیں کرنا. اب لوگوں کو کچھ ساختہ پابندیوں کو دور کیا جا رہا ہے کہ کفار نے بلا وجہ بعض صورتوں میں جو حرام کر رکھی تھی ان سے جو نا منع کر رکھا ہے، منع کیا اس آیت کریمہ کے اندر. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہود عرب کہتے تھے کہ جو کوئی اپنی بیوی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے سے فرج سے جمع کرے تو بچہ جو نا وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. عام اہل عرب کا بھی یہی خیال تھا. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ میں تو ہلاک ہو گیا کہ میں نے اس طرح صحبت کی ہے، کر بیٹھا ہوں. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کے بلکہ ہر طرح صحبت کرنے کی اجازت دی بشرطیہ کہ فرج میں ہو، دبر میں نہ ہو. اسے منع فرمایا. ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبر میں ہے اپنی کھیتی سمجھ کے اس کو دوبر کے اندر ہی جمع کیا جائے، نہیں، اس سے منع فرمایا. کہا کہ نہیں، صرف اس کے فرض کے اندر ہی کرنا ہے، چاہے آگے سے کرے، چاہے پیچھے سے کرے، چاہے دائیں بائیں سے، جیسے بھی، لیکن ایک جنا احسن طریقے کے ساتھ کہا کہ صرف فرض کے اندر اس کا جمع ہونا چاہیے. تو اس سے منع فرما دیا گیا اس آیت کریمہ کے اندر، اس کا ذکر فرما دیا. یعنی کہ دیکھو جس طرح کے سوال تھے اسی طرح اس کا جواب دے دیا گیا کہ اللہ پاک نے دیکھو اس کے اندر یعنی ہرس زمین تیار کرنے والی اور بیج ڈالنے کو کہتے ہیں. ہرس کو کہ زمین کو تیار کرنے کو اور اس کے اندر بیج ڈالنے کو کہا جاتا ہے، اور ذرا بیج کی حفاظت اور گہنے کو کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، قرآن مجید میں ہرس کو بندوں کی طرف اور ذرا کو رب کی طرف منسوب کیا کہ ہرس تمہاری زمین ہے، تم اس کی حفاظت کرو، اور ذرا پھر اس کی حفاظت رب کائنات کریں گے، بیج کی، تمہارے بیج کی. یعنی کہ تم اپنی کوشش اللہ کے حضور پیش کرو گے نا تو اللہ پھر تمہاری کوشش کی حفاظت کریں گے اور اللہ تمہاری کوشش کو پھر کامیابی بھی دیں گے. اس کا ذکر اس کے اندر فرما دیا. تو اب اگلی اب گویا کہ بس عورت کو کھیت کہا اور نطفہ بیج ہے، اولاد جو ہے اس کی پیداوار ہے. اس کسان کو اپنی زمین میں تخم ریزی کا حق ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کی زمین میں. اور جو نا جیسے کسان اپنی زمین کے اندر جو نا بیج بوتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے جو نا مرد کو کسان ہی بنایا اور عورت اس کی کھیتی بنائی اور کہا کہ طاقتور بیج بویا جائے، یعنی کہ بیماری کا بیج آپ اس کو اندر بو دو. تو اس لیے کہ اگر اولاد صحت مند چاہتے ہو تو خود اپنی اخلاقیات اچھی کرو، خود اپنی اخلاقیات اچھی کرو گے تو صحت مند اولاد تمہارے ہاں آئے گی. کیونکہ یہ صحت مندی کے دور کے اندر اپنی اولادوں کے لیے تیاری کرو، اس کا حکم دے دیا اس کے اندر. تو دیکھو اسلام کے اندر کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے اسلام کے اندر. اللہ پاک نے رکھی کہ ایک ایک چیز جو عربوں کے اندر ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ان کے اندر قباحتیں پائی جاتی تھی، اسلام نے اس چیز کو دور کیا. اور کہ اسلام دین جو کتنا امن والا معتدل دین ہے کہ اس کے اندر کیسے انسان کا جو نا ایک ایک چیز کا جو نا خلق سنوارا انسان کا. اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا اور نہ بناؤ تم اللہ کو نشانی واسطے قسموں کے اپنی کہ یہ بھلائی کرو اور پرہیزگاری کرو. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور درستی کرو لوگوں کے درمیان. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سن سننے والے اور جاننے والے ہیں.
اس آیت کا بھی پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں عورتوں کی عارضی حرمت یعنی حیض کا ذکر ہوا، تو اب اس کے اندر قسم بھی، اور کبھی عورتیں عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں، اور مثلا مرد قسم کھا لے تو ایسی صورت کے اندر بھی عورت حرام ہو جاتی ہے قسم کھانے کی صورت میں. تو کہ میں اور قسم کیسے کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر قسم کھا لی تو پھر جتنی ٹائم کے لیے قسم کھائی اتنی دیر کے لیے بھی عورت حرام ہو گئی. تو یہ قسموں کا پھر ذکر کر دیا. اب ذکر کیونکہ عرب کے اندر ایک ماحول تھا کہ بات بات پہ قسم کھاتے تھے، ایک ایک چیز کی قسم کھاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان قسموں کا بھی قرآن کے اندر ذکر فرما دیا. کیا شان ہے مولا آپ کی. تو دیکھو رب کائنات پہ قرآن پڑھ کے اس رب کائنات کے اوپر محبت آتی ہے، محبت آتی ہے قرآن مجید کو پڑھ کے کہ اللہ کریم نے ہماری کیسے کیسے اصلاح فرمائی، کیسے کیسے اصلاح فرمائی. شان نزول عبداللہ بن رواح کی بیان بشیر ابن نعمان، یہ ان کے نکاح میں تھی اور ان میاں بیوی میں کچھ ناتفاقی ہو گئے، جس سے ان کی بیوی اپنے بھائی عبداللہ کے گھر میں آ گئی، اور عبداللہ ابن رواح نے قسم کھا لی کہ میں نہ کبھی اپنے بہنوئی نعمان کے گھر جاؤں اور نہ کبھی اپنی بیوی سے جو نہ اتفاق کراؤں گا. کچھ روز کے بعد نعمان نے اپنی بیوی سے صلح کر لی، انہوں نے صلح کر لی، اور کرنا چاہیے لوگوں نے عبداللہ سے کہا کہ آپ جو نہ بیچ میں نہ پڑیں، آپ صلح نہ کریں، صلح کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں اس لیے کہ یہ کام نہیں کر سکتا. اس موقع پر آیت اتری کہ اگر جس کام کے اندر بھلائی ہو، خیر ہو، اور اگر قسم کھا لی جائے تو قسم کا کفارہ پھر ادا کر دو، قسم کا کفارہ ادا کر دو اور اس قسم کو توڑ دو. اب اس کے اندر قسموں کی جو نا وضاحت فرما دی گئی کہ قسم بھی 3 قسم کی ہے، قسم کی 3 قسم کی ہے. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. آج بھی دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بات بات پہ قسم ہے، بات بات پہ قسم، اس کے اندر جو نا قسمیں کھائی جاتی ہیں. آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، جو 3 قسم کی قسم ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو فرمایا گیا کہ اب تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم نے قسم کھا لی، اپنی بیویوں کے سلسلے میں بھی قسم کھا لی، تو اب اگر ان کے قریب جانا تو اس قسم کو توڑ دو. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، زوجین کا رشتہ، جس کے اندر رب کائنات نے ہر لمحہ برکت رکھی ہوئی اور برکت اور الفت رکھی انسان کے لیے. تو اس لیے کہا گیا کہ ایک قسم توڑ دو اور توڑ کے پھر تم ان کے ساتھ جو نا قسم کا کفارہ دے دو اور ان کو اپنے زندگی میں دوبارہ شامل کر دو. آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم. اور اللہ نہیں پکڑ فرماتے تمہاری ساتھ جو بے قصوری میں جو تم نے قسم کھائی، تمہاری قسمیں، لیکن پکڑ فرماتے ہیں جو تم نے جان بوجھ کے قسم کھائی ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور حلم فرمانے والے ہیں. اب یہاں پر بھی قسم 3 قسم کی ہے. قسم کا جو ذکر فرمایا کہ اللہ تمہاری لغو قسم کے اوپر جو نا مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن جو تم نے قسم کر لیا، ارادہ کر لیا، اس کے اوپر اللہ پاک اس کے اوپر جو اللہ پاک مواخذہ فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قسم والوں کو بری کرنا بہت ثواب ہے. یا بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسمیں پوری فرما دیتے ہیں. اس سے یہی قسمیں مراد ہیں. یعنی کہ قسم 3 قسم کی ہے کہ یمین غموس، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ. یمین لغو یہ ہے کہ امر ماضی پہ کوئی بندہ قسم کھا لے، امر ماضی پہ کسی نے قسم کھا لی، اور قسم کیسی کھائی کہ اللہ کی قسم. اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ اب اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی بھائی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں تو کہ اس نے کل کھانا کھایا کہ نہیں، گزرے ہوئے کل میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اور معلوم نہیں ہے لیکن قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم اس نے کھانا کھایا ہی نہیں، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے. تو یہ کہ لغو جو نا بیکار گفتگو ہے، بے فائدہ گفتگو ہے. تو اس کے اوپر جو نا مواخذہ نہیں، لیکن احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسی گفتگو سے بھی احتیاط برتی جائے. اور یمین غموس یہ ایسی قسم ہے کہ اس کے اندر یعنی کہ یہ بھی ماضی کے اوپر ہی ہے کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ میرے دوست نے کھانا کھایا لیکن جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا. اب یہ کیا ہے کہ یہ قسم ایسی ہے کہ اس کو پتہ بھی ہے جو لیکن جان بوجھ کے کہہ رہا ہے کہ کھانا نہیں کھایا. تو یہ اس کے اوپر کیا ہے، کہا گیا کہ استغفار اور توبہ کی جائے. اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے، توبہ اور استغفار ہے کہ آئندہ ایسا کلام نہیں کروں گا، اگر اللہ مجھے معاف فرما دے ایسا کلام میں آئندہ نہیں کروں گا. اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ آنے والے کل میں، اللہ کی قسم آنے والے کل میں جو کل آ رہی ہے اس کے اندر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر اس نے کھانا کھا لیا تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی. اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اب قسموں کا کفارہ آ گیا. کہا کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو اب ان قسموں کا کفارہ ادا کیا جائے کہ 10 بندوں کو کھانا کھلانا یا 10 بندوں کا لباس پہنانا، متوسط طبقے کا یہ غلام آزاد کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنا.
تو یہ روزے رکھے جائیں. تو اللہ پاک نے پھر یہاں بھی اخلاقیات سنوالے جو جھوٹی قسمیں کھانے سے اور بلا وجہ کی قسمیں کھانے سے. اب یہ دیکھو کرب کے اندر یہ بات پائی جا رہی تھی تو اللہ پاک نے اس خلق کو بھی انسان کے کو سنوارا, کہا کہ اس سے بھی منع ہو جاؤ, اس سے بھی منع ہو جاؤ کہ بلا وجہ کی قسمیں نہ کھاؤ. بلا وجہ کی قسمیں کھانے سے منع فرما دیا کہ یہ قسمیں تمہاری زندگی میں تمہارے لیے جو دنیا آخرت میں دونوں میں تمہارے لیے بھلائی کا باعث نہیں ہے, تمہارے لیے خرابی کا باعث ہیں. تو ان جو نا قسموں سے بھی منع فرما دیا. اب یہ قسمیں اس کا کفارہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کفارہ ہے کہ اب یہ کفارہ ادا کرو. اگر تم نے جان بوجھ کے قسم کھائی ہے اور جان بوجھ کے قسم کھا کے پھر توڑ بھی دی تو اب اس کا کفارہ ادا کرو, یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے. لیکن اگر تم نے نہ یہ کفارہ ادا کیا تو آخرت میں تجھے پھر یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اللہ کے قرآن کو تم نے مانا نہیں, اس کے احکامات کو مانا نہیں, تو آخرت میں تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اپنی نیکیاں دے کے. تو یہ تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم, اور جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے, عورتوں سے تربص اربعۃ اشہر, 4 مہینے کا بس اگر فإن فاؤ اگر رجوع کر لیں, فإن اللہ غفور رحیم, تو اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں. وإن عزموا الطلاق, اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو فإن اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والے اور جاننے والے. اب اس آیت کا بھی پچھلی آیت سے چند طرح کا تعلق ہے کہ پہلا, پچھلی آیتوں میں قسم کی تینوں قسمیں میں اشارہ قسمیں جو ہے نا اشارتاً بیان ہوئی. اب اس کی چوتھی قسم بیان ہو رہی ہے کہ ان تینوں سے زیادہ خطرناک, ان تینوں قسموں سے زیادہ خطرناک یہ قسم ہے, کیونکہ ان تین قسموں میں سے لغو قسم میں 2 طرفہ آزادی تھی اور منعقدہ میں قسم توڑنے پر کفارہ پورا کرنے میں کوئی نقصان نہیں. لیکن اس قسم کے دونوں طرفیں خطرناک ہیں. اگر قسم توڑ دی تو کفارہ جو نا دو, اور اگر پوری کرو تو جو بیوی نکاح سے جائے. تو کوئی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر قسم میں ایسی آزادی نہیں جو نا سمجھ لو, اس میں ہر طرح میں جو نا آزادی نہ سمجھ لو اس کو. تو اس سے منع فرمایا کہ ایک قسم یہ خطرناک قسم ہے. اور دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں قسم کی غلطیاں دور کی گئی ہیں اور اب اس میں قسم کی اصلاح کی جا رہی ہے. جیسے اہل عرب نہ طلاق دیا کرتے تھے, یعنی ایلا طلاق ہی تھی اہل عرب کے ہاں, ایلا طلاق ہی تھی. اور اب تو قسم کے مسائل بیان ہو رہا, آئندہ طلاق کے جو نا مسائل بیان ہوں گے, کیونکہ جیسے قسم سے حلال چیزیں گویا حرام ہو جاتی ہیں, ایسے ہی طلاق سے حلال عورتیں حرام ہو جاتی ہیں. چونکہ ایلا کو قسم سے بھی تعلق ہے اور طلاق سے بھی, یہ لفظاً قسم ہے اور حکماً طلاق ہے, لہٰذا ان دونوں مسئلوں کے درمیان اس کا ذکر بھی فرما دیا گیا. شان نزول زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو یہ دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے. اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی, عورتیں انکار کر دیتی تو وہ 3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں عرصہ تک ان کے پاس آنے سے قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے, اور وہ بیچاریاں اسی طرح ہی اپنے گھروں میں, اپنے میکے گھروں میں جاتی اور جا کے وہیں پر آرام کرتی, اور کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی, اور شوہر والیاں بھی ہوتی لیکن نہ نکاح تھا, نہ نکاح ان کو اپنے پاس رکھتے اور نہ ان کو چھوڑتے, اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. تو زمانہ جاہلیت میں ایلا تھا, یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم فوری طلاق تھی. اسلام نے اس طلاق کو طلاق موقت کر کے اس میں تبدیلی کر دی, طلاق موقت کر کے اس کی تبدیلی کر دی اسلام نے, اور کہا کہ یہ ایلا ہے. لفظ جو نا اللہ پاک نے اس کا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للذین یولون من نسائہم, اب عرب کے اندر یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی تو اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا. کہا کہ جو ایلا, اس کا مطلب کہ جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے, ایلا الو سے بنا ہے کہ اس کا معنی ہے کوتاہی کرنا, کوتاہی کرنا. ایلا کسی کے حق مار لینے کی قسم کو بھی کہتے ہیں. شریعت میں ایلا یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس سے 4 ماہ تک نہ جانے کی قسم کھا لے, یعنی کہ ہماری شریعت اسلام کے اندر 4 ماہ تک کا ایلا بس, کہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں. اگر تو درمیان میں اس نے رجوع کر لیا تو اس کا رجوع ہو گیا, اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو پھر ایک طلاق معینہ پڑ جائے گی. اب قسم کھا لے تو اس پر بھی عورت کو حق سے کوتاہی کی جاتی, اس لیے ایلا کہا جاتا ہے اس میں, کہ کوتاہی کرتے تھے وہ تو سالوں سال چھوڑ دیتے تھے, لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں, صرف 4 مہینے تک اس کو چھوڑنا ہے. اگر رجوع کرنا ہے تو پھر اس کے اندر رجوع کر لیا جائے, اس کے اندر رجوع کر لیا جائے, اور اگر اس کو چھوڑنا تو آسان طریقے سے چھوڑ دیا جائے, تو اس کا حکم فرما دیا اس کے اندر. تو یہ ایلا فرمایا گیا اس کے اندر. تو اسے افراط اور تفریح سے بچنے کے لیے بھی, کیونکہ اسلام افراط اور تفریح سے خالی ہے, تو اہل عرب کے ہاں طلاق میں بہت ہی قید تھی, جب چاہتے طلاق دے دیتے تھے, جب چاہتے تھے واپس لے لیتے تھے. یہودی بھی طلاق میں کس قدر آزاد تھے, اس کے مقابلے میں ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی بنی.
طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں ان کے ہاں. اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ مسئلہ طلاق میں بہت ہی پابندی ہے. اسلام کے اندر اللہ پاک نے اتنا حسن رکھا, اتنی خوبصورتی رکھی اس کے اندر, اتنی خوبصورتی رکھی, کہا کہ اگر عورت کے ساتھ تم نے رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہا جائے, اگر چھوڑنا ہے تو پھر آسان طریقے سے اس کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑنا بھی آسان طریقے سے ہے اس کو, اور رکھنا بھی آسان طریقے سے ہے. تو اس کے اندر جو ان آیات کے اندر اس کا فرمایا, اور سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر ایلا فرمایا ہے. کریمہ کے اندر رب کائنات نے اب ذکر فرما دیا, بس ایلے کا ذکر فرما دیا, اور کہا کہ یہ ایلا بھی بس سمجھانے کے لیے تھا, سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی سرکش عورت ہماری زندگی میں آ جائے, بہت تنگ کرنے لگ جائے, تو اب اس کے لیے ایلا کیا جائے, یعنی اس کو اپنے کمروں سے, اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو تاکہ اس کی اخلاقیات سنور جائے. تو اللہ پاک نے صرف اور صرف یہ نہیں کہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ سارا نظام دیا, کیونکہ عرب کے اندر تو 3 سال کا ایلا تھا. کہا نہیں, اتنا زیادہ اس کو اذیت نہ دی جائے, عورت کو اتنی زیادہ اذیت نہ دی جائے, اس اذیت سے رکنے کے لیے اس ایلے کا ذکر فرما دیا. تو اللہ کریم کی بارگاہ ایک دس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور قرآن مجید کی صحیح معرفت نور ہمیں عطا فرمائے, اور اللہ کریم اس کی برکات ہماری نسلوں کی زندگیوں میں جو نہ شامل حال فرمائے. وما علینا الا البلاغ, صدق اللہ مولانا العظیم.